الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات اتنے پریشان کن، دگرگن اور خراب تھے کہ حالات تقاضا کرتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجیں اور دنیا پر رحمت فرمائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اگر ہم اسلام سے قبل کے جو متصل حالات ہیں جس کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے ان پر غور کریں تو واقعی حالات یہ تقاضا کرتے تھے کہ آخری نبی کو مبعوث کیا جائے۔ تین ہی الہامی ادیان تھے یا تین ہی مذاہب الہامی تھے، یہودی، عیسائی اور حنفاء، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، اور تینوں میں ہی اتنا زیادہ بگاڑ آ چکا تھا کہ اب سیدھا راستہ ڈھونڈنا، اس کا ملنا ناممکن تھا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد محترم ایک جاگیردار تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا عیسائیوں کو، ان کے گرجا میں گئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں ان کا طریقہ پسند آیا، زیادہ اس کو پسند کیا، دلچسپی لی، کنورٹ ہو گئے، مجوسیت چھوڑی، عیسائیت قبول کر لی۔ اب گھر سے نکل پڑے، حالانکہ گھر میں ہر قسم کی سہولتیں ان کو فراہم تھیں، دستیاب تھیں، لیکن دین اسلام کی محبت اتنی غالب آئی کہ سب کو چھوڑ دیا۔ ایک پادری کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ جو آخری پادری تھا، توجہ فرمائیں کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے اس پوری زمین پہ ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو صحیح دین جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی تعلیمات دیتا ہو۔ اب آخری نبی آنے والا ہے، جاؤ جا کے تلاش کرو، اور جو زمین ہے اس کی نشانیاں بتائیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائیں۔ اب دیکھیں، عیسائیت کا جو ٹاپ کا عالم تھا، اس کا یہ فیصلہ تھا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ آخری نبی آنا چاہیے، وہی اصلاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ یہ تو تھے عیسائیت کے حالات۔ یہودیوں کے حالات یہ تھے کہ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے وہ کسی چیز پر نہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے وہ کسی چیز پر نہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ دونوں صاحب کتاب تھے، کتاب پڑھتے تھے، اس کے باوجود تعصب، پریجوڈائس اتنا تھا کہ ایک دوسرے کو کہتا تھا وہ کسی چیز پر نہیں۔ یہودی حق اور باطل کو خلطمل کر دیا تھا انہوں نے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تحریف کرتے تھے، کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اپنے ہاتھوں سے کلام لکھتے، کہتے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو یہ حالات تھے۔ پھر چونکہ تورات اصلی حالت میں محفوظ نہیں تھی، ان کے علماء نے، رہبان نے اپنی آراء کو دین بنا دیا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے انہیں اپنے رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہ حالات تھے کہ دینی تعلیمات، سماوی تعلیمات جو تھیں وہ ناپید ہو چکی تھیں۔ سود کو انہوں نے حلال سمجھا، وَتَوَاخِذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ پھر اللہ کے فرشتوں کے وہ دشمن بنے ہوئے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودیوں میں بھی اتنا بگاڑ تھا کہ اب حالات تقاضا کرتے تھے کہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجیں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اصلاح فرمائیں۔ پھر یہ تو تھے نا یہودی اور عیسائی،
جو مشرکین مکہ تھے اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ عمر بن لحی نے شام سے جا کر وہ بت رکھے، خانہ کعبہ میں رکھ دیے۔ اسی طرح صفا مروہ کی پہاڑیوں پر اصاف و نائلہ کے بت پڑے ہوئے تھے۔ 360 بت خانہ کعبہ میں تھے۔ کچھ لوگ تھے، حنفاء تھے، جو دین توحید پر قائم تھے، لیکن وہ تھوڑے تھے اور معاشرے میں ان کی چلتی نہیں تھی، اور شرک بت پرستی اتنی غالب آ چکی تھی کہ مولانا حالی کے بقول قبیلے کا بت ایک جوتا تھا، کسی کا حبر اور کسی کا صفا تھا، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا خدا تھا، نہابر ظلمت میں تھا ماہر انور، اندھیرا تھا فاراں کی چوٹیوں پر۔ اقبال نے بھی یہی مضمون بیان کیا ہے، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، کھوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو یہ حالات تھے، بت پرستی تھی، جنہیں توحید کا علم بردار ہونا چاہیے تھا، وہ بتوں کے پجاری اور اس دین کے مبلغین بنے ہوئے تھے۔ یہودیت جو ہے وہ بھی اپنی اصل سے ہٹ چکی تھی، عیسائیت بھی ہٹ چکی تھی۔ حالات تقاضا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ رحم فرمائے، آخری نبی کو بھیجے، اپنے آخری کلام کو بھیجے، تاکہ دنیا، یہ کائنات، یہ لوگ دوزخ کے کنارے پر، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دے کے جنت کے رستے پر لگا دے۔ تو یہ حالات تھے، واقعی وہ حالات تقاضا کرتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو اور انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آج بھی حالات میں بگاڑ جو ہے، اس کا حل واحد ہے کہ ہم پیارے نبی جو نبی رحمت ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، تبھی یہ دنیا جو ہے یہ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور یہ نجات کی راہ پر چل سکتی ہے۔ ہمیں اس عظیم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔